بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم ایسے عزیز چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے روزانہ ایک بہترین اور نایاب نسخہ لے کے آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا بیماری کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارا مقصد یونانی کو فروغ دینا اور یونانی کو گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو صحیح بیماری کا علم ہو اور دواؤں کا صحیح جہاں پر تجویز ہو سکے وہ دوائیں استعمال کریں آپ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ خاص طور سے لڑکیوں کے متعلق ہے، اور اس بیماری میں مرد بہت کم ملتے ہیں مریض، لیکن عورتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اس بیماری کا نام ہے ہسٹیریا یا اختناق الرحم۔ یہ ایک قسم کا دورہ ہے جس میں اچانک مریضہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جاہل لوگ اس کو بھوت جن کا اثر سمجھتے ہیں اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا سبب جوان لڑکیوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، زیادہ عرصے تک غیر شادی شدہ رہنا، حیض کا بند ہونا یا کم ہونا، بچہ ہونے کے بعد گندگی یا نفاس کا رکنا، ذہنی کشمکش، گھریلو الجھنیں، عیش و آرام کی زندگی گزارنا، رنج و غم۔ اس مرض میں اکثر لڑکیاں مبتلا ہوتی ہیں، یہ لڑکے بہت کم اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر و بیشتر لڑکیاں ہی زیادہ تر دیکھی گئی ہیں، اور لڑکے اگر بیمار ہوتے ہیں تو صرف 10%، اور 90% اس میں جوان لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی، عمر رسیدہ لڑکیاں ہیں، یا جن کے ماہواری مسلسل کچھ نہ کچھ گڑبڑی رہتی ہے، یا ہارمونس ان کے گڑبڑ رہتے ہیں، یا گھریلو الجھنیں، ٹینشنیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو اس کا جو علامات ہیں وہ اس طریقے پر ہے کہ اچانک مریضہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی شکایت کرتی ہے، پیٹ میں سے گولے کا اٹھنا اور حلق میں اٹک جانا، آواز بند ہو جانا، دانت بند ہو جانا، کانپنا، ہاتھ پاؤں میں اینٹھن، کان کا بجنا، بہرا پن، ڈکارے آنا، قے آنا، گلا گھٹتا ہوا محسوس ہونا، کبھی چیخنا چلانا، کبھی رونا وغیرہ۔ ایک بات اور دیکھنے کی ہے کہ اس میں آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ خدا نخواستہ مرگی ہو گئی ہے۔ اختناق الرحم اور مرگی کے اندر کافی فرق ہے، یعنی ایپیلیپسی کو ہم اختناق الرحم سے یا ہسٹیریا سے نہیں جوڑ سکتے۔ اس میں کنڈیشن انسان کی یا مریض کی، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور ایپیلیپسی اور مرگی کے اندر بالکل بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہسٹیریا کے اندر مریضہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ تو مرگی اور اختناق کے دورے میں فرق جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہسٹیریا کے دورے میں منہ سے جھاگ نہیں آتے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے نہیں آتے، دورے میں مریضہ ہنستی ہے یا روتی ہے، اور نیز باہر کے حالات سے واقف ہوتی ہے، یعنی جو اس کے ایٹماسفیئر ہے، جو وہاں پہ اس کے گارجن کھڑے ہوئے ہیں یا کیا کہتے ہیں اٹینڈنٹ ہیں مریض کے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے۔ تو اس طریقے کے پورا جو حالات ہوتے ہیں وہ مریضہ کو اس سے واقف ہوتی ہے۔ سانس میں خراٹے کی آواز نہیں ہوتی۔ ایپیلیپسی کے اندر سانس میں خراٹے کی آواز ہوتی ہے بہت زیادہ، مرگی کے اندر، اور اختناق الرحم کے اندر کیا کہتے ہیں سانس کی آوازیں نہیں ہوتی۔ تکلیف کا خطرہ محسوس ہونے پر خود بخود ہوش میں مریضہ آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اس کے اندر اگر مریضہ کو یہ احساس ہو کہ ابھی میرے کیا کہ میں کوئی چیز مجھے سنگھائی جا رہی ہے جس سے میرے دماغ میں تکلیف ہو سکتی ہے، یا وہ بہت تیز ہے، یا میری ناک بند کر دی گئی ہیں دونوں، یا منہ بند کر دیا، ناک بند کر دی، سانس روک دیا اس کا کسی وجہ سے، تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دے گی اور سانس لینا شروع کر دے گی۔ یہ خاص علامت ہوتی ہے اختناق کی یا ہسٹیریا۔ اختناق الرحم اور ہسٹیریا کی خاص علامت ہوتی ہے کہ اگر آپ مریضہ کی یہاں سے ناک بند کر دیں، منہ بند کر لیں، تھوڑا سا سانس روک دیں اس کا 1 آدھ منٹ کے لیے، تو مریضہ خود بہ خود آنکھ کھول لیتی ہے اور سانس لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہوتی ہے اس کو پہچاننے کی، اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, अगर कोई साहब अपनी बीमारी के बारे में हमसे मशवरा लेना चाहते हैं तो वो हमें बराह रास्त हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमें अपनी बीमारी के बारे में लिखें और अपनी उम्र, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इंशाअल्लाह जो भी मुनासिब होगा उनको मशवरा हम देंगे। नीज़ अगर कोई साहब हमारे से बराह रास्त इलाज कराना चाहते हैं तो वो हमें अपनी बीमारी के अहवाल लिखें और अपनी उम्र लिखें और अपना शहर, अपना एड्रेस लिखें, सही तरीके से पोस्टल एड्रेस लिखें ताकि हम उनको बाई पोस्ट दवा भेज दें। और कुदरत ने हमारे हाथ से दवाएं बनाई हुई में इतनी हैरत अंगेज़ फ़ायदा रखा है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होता है और आपको भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी मर्ज़ की हमसे दवा मंगा सकते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको शिफा इनायत फ़रमाएँ। आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन नुस्खे से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हिस्टेरिया की जो मरीज़ा होती है या जो पेशेंट है, उसको एक चूना और नौशादर दोनों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद वो सुंघाएं। तो इसको सुंघाने से नाक के अंदर बहुत तेज़ मिर्चें सी लगती हैं, यानी ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद, चूना और नौशादर मिलने के बाद एमोनिया कार्ब बन जाता है। और ये ऐसी एक दवा होती है जिससे हिस्टेरिया के जो मरीज़ होते हैं उनको ये सुंघा दी जाए तो फ़ौरन के फ़ौरन ही वो अपनी आंखें खोल देते हैं। और फिर उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलाज जो मर्ज़ उनके हों, जिस तरीक़े पर हो, या वर्म रहम है या घरेलू परेशानी है और टेंशनें हैं, खून की कमी है या और दूसरी उलझनें हैं, खुदा न खास्ता शादी अगर नहीं हुई जवान लड़की की तो उसकी शादी करवाने का कोई मतलब बंदोबस्त करें, उनके माँ बाप से, उनके वालिदैन से ये बात करें और उनको समझाएं और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके हमदर्दी उसके साथ मरीज़ा के साथ रखें। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्दी शिफायाब होगी। आइए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ। इस नुस्खे को आप आज़माएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हिस्टेरिया के जो मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें जद्वार लेंगे आप आधा माशा और ऊद सलीब भी लेंगे आधा माशा और खमीरा गावज़बान अंबरी, यानी आप याद रखें खमीरा गावज़बान अंबरी ऊद सलीब जदवारा वाला भी आता है लेकिन आपको वो नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ खमीरा गावज़बान अंबरी के नाम से जो खमीरा आता है वो लेना है। और उसके अंदर जदवार आप मिलाएंगे आधा माशा और ऊद सलीब आधा माशा, इन दोनों को बारीक पीस के मिला दें और ये सुबह शाम आधा आधा चम्मच खमीरा के साथ खिलाएं। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा और बेहतरीन फ़ायदा महसूस करेंगे मरीज़ा और ये बार बार जो दौरे पड़ेंगे हिस्टेरिया के ये ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजारेगा। इंशाअल्लाह ताला हम एक नया नुस्खा लेके आपके सामने आएंगे, कुछ नई बीमारी लेकर आएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।